الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم بڑا احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ہم سب کو تھوڑی دیر بیٹھ کر قرآن مجید کی مختصر تفسیر سننے کا موقع نصیب فرمایا۔ جن آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے یہ آیت سورۃ الجمعہ کی ہے۔ سورۃ الجمعہ مدنی ہے، سورۃ الجمعہ مدنیہ کہ سورۃ الجمعہ کیا ہے؟ مدنی ہے، یعنی ہجرت کے بعد نازل کی گئی ہے۔ اس سورت کے اندر 11 آیتیں ہیں، 2 رکوع ہیں۔ اس سورت کے مضامین میں ابتدا کے اندر اللہ رب العزت نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ان کی بعثت کا تذکرہ بیان فرمایا، پھر آگے چل کر یہودیوں کا تذکرہ بیان فرمایا، پھر دوسرے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے جو ہے جمعے کے دن کی عظمت، نماز کی اہمیت اور فضیلت، اور نماز کے وقت میں تجارت وغیرہ کرنا، اس کی ممانعات، اس کا تذکرہ بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلی آیت کے اندر اللہ رب العزت آج کے سبق کے اندر اس بات کا پیغام دے رہے ہیں، اور اس سورت کا نام یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ سورۃ الجمعہ اس لیے رکھا گیا کہ سورت کے اندر جمعے کی عظمت اور فضیلت کو دوسرے رکوع کے اندر بیان کیا گیا ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الجمعہ رکھ دیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے وہ تمام چیزیں جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ آسمان میں ہے۔ الملک القدوس العزیز الحکیم، زبردست بادشاہ ہے، ہر عیب سے پاک ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے۔ پہلی آیت کے اندر پہلے جملے کے اندر اللہ رب العزت اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ زمین و آسمان کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں سب کی سب جو ہے اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، سب اللہ کی قدرت کا کیا کرتی ہے؟ اظہار کرتی ہے۔ دوسرے مقام پر بھی اللہ نے بیان فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کہ ان میں سے جتنی بھی چیزیں ہیں سب کے سب جو ہے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں۔ آگے اللہ رب العزت کی صفات جلیلہ کو بیان کیا جا رہا ہے کہ الملک، وہ بادشاہ ہے۔ اللہ کیا ہے؟ بادشاہ، ایسا بادشاہ کہ اس کے جیسا کوئی بادشاہ نہیں، عظیم الشان بادشاہ ہے۔ القدوس، اور ایسا بادشاہ کہ اس کی بادشاہت میں کوئی شریک بھی نہیں ہے۔ دنیا کے بادشاہوں میں عام طور پر ہوتا ہے کہ بھائی اس کے وزیر ہیں اور اس کے طرح طرح کے لوگ ہیں، لیکن اللہ کی بادشاہت ایسی ہے کہ اس کی بادشاہت میں کوئی شریک نہیں اور اللہ کو کسی کی بھی ضرورت نہیں۔ اور دوسری صفت اللہ کی یہ بیان کی گئی القدوس، وہ جو ہے ہر عیب سے پاک ہے، زبردست پاک ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے، کوئی عیب اللہ کی ذات کے اندر نہیں ہے، اور جو ہے وہ شرک وہ اپنے اندر اپنی خدائی کے اندر کسی کو شریک کرے وہ اس سے بھی پاک ہے، اور اسی طریقے سے ہر عیب سے اللہ رب العزت کی شان کیا ہے؟ پاک اور مبرہ ہے۔ تیسری صفت جلیلہ بیان کی گئی اللہ رب العزت کی العزیز، وہ غالب ہے۔ اللہ کیا ہے؟ ہر ایک کے اوپر غالب ہے، ہر ایک کے اوپر اللہ کا کیا ہے؟ غلبہ ہے، اللہ کی طاقت ہے ہر ایک کے اوپر۔ الحکیم، اور اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے۔ کوئی بھی کام اللہ کا حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے، جو بھی کام عمل میں آتا ہے اس کے اندر اللہ کی کیا ہوتی ہے؟
بڑی حکمتیں ہوتی ہیں، اور اللہ ایسا حکیم ہے کہ اس کے جیسا کوئی دنیا میں حکیم نہیں ہے۔ تو پہلی آیت کے اندر اس چیز کو بیان کیا گیا کہ زمین و آسمان کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کے سب اللہ کی تسبیح کو بیان کرتی ہیں، اور اللہ کی صفت جلیلہ کو بیان کیا گیا کہ وہ زبردست بادشاہ ہے، پاک ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے۔ پھر دوسری آیت کے اندر اللہ رب العزت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ تو وہی ہے جس نے ان امیوں میں، انہی میں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ یتلو علیہم آیاتی، وہ ان کے اوپر، ان کے سامنے قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور یہ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی کے اندر تھے۔ اس کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اللہ رب العزت نے جو ہے ان پڑھ لوگوں میں بھیجا، امیین، بے پڑھے لوگ، امیوں کے اندر اللہ رب العزت نے امی کو بھیجا۔ اللہ کے رسول بھی امی ہیں، اور اسی طریقے سے جس کے اندر نبی بنا کر بھیجے گئے تھے وہ لوگ بھی کیا تھے؟ امی تھے۔ امی کسے کہا جاتا ہے؟ امی اسے کہا جاتا ہے جو لکھنا نہ جانتا ہو، پڑھنا نہ جانتا ہو۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام بھی امی تھے، لکھی ہوئی چیز کو پڑھ نہیں سکتے تھے اور اپنے ہاتھ سے کوئی چیز لکھ نہیں سکتے تھے۔ اس کے اندر بڑی حکمتیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پر بھی بیان فرمایا اللہ کے رسول کے تعلق سے کہ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، کہ پیغمبر آپ اس سے پہلے نہ کوئی کتاب پڑھ سکتے تھے اور نہ کوئی کتاب لکھ سکتے تھے۔ اگر آپ ایسا کرتے تو جو ہے حق کا انکار کرنے والے مزید شکوک و شبہات کے اندر کیا ہوتے؟ مبتلا ہو جاتے۔ اللہ رب العزت نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو امی رکھا، اس کے اندر بڑی حکمتیں ہیں، اور جو ہے اگر امی نہ رکھتا تو بہت سارے شکوک و شبہات جو ہے باطل کی طرف سے اس کے اوپر پیدا ہو سکتا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے جو ہے امی رکھا، جس کی وجہ سے اتنے شبہات اللہ کے رسول پر نہیں ہوئے ہیں۔ امی رکھنے کے اندر ایک حکمت یہ ہے کہ باطل لوگ یہ نہ کہنے لگے قرآن کے تعلق سے کہ اگر وہ پڑھے لکھے ہوتے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دوسری آسمانی کتابوں کو پڑھ کے لکھ کے ہمارے سامنے پیش کیے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا پاک رکھا اہل کتاب سے بھی کہ اہل کتاب میں سے کوئی کسی سے ان کا واسطہ بھی نہیں رکھا کہ جو ہے ان سے کچھ سیکھ سکیں یا ان سے لکھنا پڑھنا جان سکیں۔ اس سے اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دور رکھا۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی کیا ہے؟ امی ہے، جس کو سورۃ الاعراف کے اندر بھی اللہ نے بیان فرمایا کہ وہ نبی امی پر ایمان لاؤ جس کو اللہ نے بھیجا ہے۔ وہ نبی امی کے اوپر کیا لاؤ؟ ایمان لاؤ جس کو اللہ نے بھیجا ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے تعلق سے بھی جو ہے امی کا تذکرہ سورۃ الاعراف کے اندر بھی آیا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام امی تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن پڑھے لکھے کا مطلب یہ کہ کسی سے پڑھے نہیں تھے اور لکھنا نہیں جانتے تھے، لیکن اللہ نے اتنا علم عطا فرمایا، اتنا علم عطا فرمایا وحی کے ذریعے کہ سارے دنیا کے دانش مند اور سارے دنیا کے پڑھے لکھے لوگ بھی جو ہے اللہ کے رسول کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہیں، اللہ کے رسول کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ خالی لکھی ہوئی چیز کو پڑھ نہیں سکتے تھے، اپنے ہاتھ سے لکھ نہیں سکتے تھے، لیکن اللہ نے علم اتنا دیا کہ اللہ کے رسول کے جیسا علم کسی کو ملا ہی نہیں۔ تمام دنیا کے اندر تمام مخلوق میں سب سے افضل مخلوق انسان ہے، اور سارے انسانوں میں سب سے افضل جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اور اللہ کے رسول کو جتنا علم تھا کسی انسان کو اتنا علم نہیں دیا گیا ہے۔ تو جو ہے امی تھے، لیکن اللہ نے آپ کو علم بہت زیادہ عطا فرمایا۔ اور جس کی جانب اللہ کے رسول نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں وہ بھی کیا تھے؟ امی تھے۔ اہل عرب کے اندر آئے وہ لوگ پڑھے لکھے لوگ زیادہ نہیں تھے، لیکن کچھ لوگ تھے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ اکثریت وہ تھی جو لکھنا پڑھنا
نہیں جانتے تھے. کچھ لوگ تھے جو لکھنا پڑھنا لکھنا جانتے تھے. اس کی دلیل ایک یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام اور دیگر صحابہ کو جو ہے شیب ابی طالب کے اندر قید کر دیا گیا. اس موقع پر مشرکین نے کچھ لکھ کر جو ہے خانہ کعبہ کی جو ہے دیوار کے اوپر لٹکا دیا اور اس کے اندر یہ مضمون لکھا ہوا تھا کہ ہم اس کا جو ہے بائیکاٹ کرتے ہیں کہ ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کے ماننے والوں سے کوئی معاملات نہ رکھیں، ان سے دوری کو اختیار کریں. تو جو ہے انہوں نے کچھ تحریر لکھی تھی جو خانہ کعبہ کے دیواروں کے اوپر کیا کیا گیا تھا، لٹکایا گیا تھا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ اس کے اندر لکھنا بھی جانتے تھے. سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اہل مکہ کے اندر جب اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نبی بنائے گئے تو اس وقت تک جو ہے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ 12 یا 13 افراد ایسے تھے جو لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے. صرف 12 یا 13 افراد. ماں بقیہ جتنے لوگ تھے وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، ان پڑھ تھے. اس لیے جو ہے اکثریت پڑھنا لکھنا نہیں جانتی تھی. اس لیے جس کے اندر بھی اللہ کے رسول بھیجے گئے وہ بھی کیا تھے، امی تھے. یہاں پر امیین سے مراد اہل عرب ہے. امیین سے مراد کیا ہے، اہل عرب ہیں. ان کے جانب اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا ہے. اور اہل عرب میں نبی بنا کر بھیجنے کی دعا اللہ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور اسی طریقے سے ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی جو ہے اللہ سے دعا کی تھی، جس کا تذکرہ جو ہے قرآن مجید کے اندر ہے کہ جب بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہو گئے تو بہت ساری دعائیں کی ہیں. ان میں سے ایک دعا یہ بھی کی ہے کہ یا اللہ اس اہل عرب کے اندر جو ہے اسی عرب میں اسی مکے کے اندر جو ہے انہی میں سے ایک ایسا رسول مبعوث فرما. گویا کہ انہی کی اولاد میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا، جس کا تذکرہ جو ہے سورۃ البقرہ کے اندر بھی ہے کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، کہ اے ہمارے رب انہی میں سے ان میں ایک رسول بھیج، یتلو علیہم آیاتی، جو ان کے سامنے جو ہے تیری آیتوں کی تلاوت کرے، ویعلمہم الکتاب، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب، اور ان کو جو ہے کتاب کی تعلیم دے. مطلب قرآن کی آیت کی بھی تلاوت کریں اور کتاب کی تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں جو مضامین ہیں، جو چیز اللہ نے بیان کیا اس کو سمجھائیں بھی. والحکمہ، اور حکمت کی بھی تعلیم دیں. اور حکمت سے مراد عام طور پر سنت مراد ہے اور جو ہے تفقہ فی الدین مراد ہے. اور ویزکیہم، اور وہ رسول ایسا ہو جو ان کا تزکیہ بھی کریں. انک انت العزیز الحکیم، اے اللہ یقیناً تو زبردست ہے، حکمت والا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی، اللہ نے اس دعا کو قبول فرمایا اور اہل عرب کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا گیا. اسی کا تذکرہ یہاں پر سورۃ الجمعہ کے اندر بھی اللہ نے کیا ہے کہ وہ اللہ ایسا ہے جس نے ان پڑھوں کے اندر جو ہے انہی میں سے ایک ایسا رسول بھیجا، یتلو علیہم آیاتی، کہ وہ رسول ان کے سامنے جو ہے ان آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں. اللہ کے رسول کیا کرتے تھے، جو قرآن نازل ہوتا تھا ان کی اس کے سامنے کیا کرتے تھے، تلاوت کرتے تھے. قرآن عظیم الشان کتاب ہے. یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ سب سے زیادہ جو ہے یہی کتاب جو ہے دنیا کے اندر پڑھی جاتی ہے. اور اسی طریقے سے قرآن آسمانی کتابوں میں سب سے افضل ترین کتاب ہے. دیگر آسمانی کتابیں بھی نازل ہوئی، ان کتابوں کو لوگوں نے اتنا نہیں پڑھا جتنا اس امت کے لوگوں نے جو ہے اس قرآن مجید کو پڑھا، اس قرآن مجید کے مطلب کو سمجھا، اور جو ہے اس قرآن مجید کے اوپر جو ہے لوگوں نے جو خدمتیں کی ہیں، دیگر آسمانی کتابوں پر لوگوں نے اتنی خدمتیں نہیں کی ہیں. تو رسول کے آنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے جو ہے قرآن کی کیا کریں، تلاوت کریں. وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کریں. وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کریں. تزکیہ سے مراد کیا ہے کہ جو لوگ کفر کے اندر مبتلا ہیں، شرک کے اندر مبتلا ہیں، ان کو کفر و شرک سے جو ہے دور کریں اور جو ہے ان کو پاک کریں. یا اسی طریقے سے دلوں کے اندر جتنی بھی بیماریاں ہیں وہ ساری بیماریوں کا کیا کریں، تزکیہ کریں. حسد، بغض، عناد اور اسی طریقے سے جو ہے طرح طرح کی جو بھی بیماریاں ہیں ان کے دلوں سے ان کو کیا کیا جائے، دور کیا جائے، ان کو ختم کیا جائے. ان کا تزکیہ کریں. کفر و شرک سے بھی تزکیہ کریں اور ہر طرح کی باطنی بیماریوں سے بھی ان کا کیا کریں، تزکیہ کریں. اور رسول کی تیسری صفت یہ بیان فرمائی. ایک صفت تو یہ کہ وہ رسول ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کریں. دوسری صفت یہ بیان فرمائی گئی کہ ان کے سامنے ان کا جو ہے تزکیہ کریں، لوگوں کو سمجھائیں، بتائیں. اس کے اندر جو ہے مختلف قسم کے امراض ہوں، بیماریاں ہوں، ان بیماریوں کو دور کرنے کی کیا کریں، کوشش کریں. اور آگے بیان فرمایا گیا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور یہ جو ہے کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، والحکمہ، اور حکمت کی تعلیم.
تیسری صفت ہے کتاب کی تعلیم، اور چوتھی صفت ہے حکمت۔ کتاب کی تعلیم ایک ہے کتاب کا پڑھنا، دوسرا ہے کتاب کی تعلیم دینا، یعنی قرآن مجید کے اندر جو مضمون ہے، جو مضامین ہے، جو تفسیریں ہیں، ان تفسیر کو جو ہے لوگوں کے سامنے کیا کرنا، بیان کرنا، قرآن مجید کو کھول کر جو ہے لوگوں کو کیا کرنا، سمجھانا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الکتاب کے اندر داخل ہے، والحکمہ کے اندر بہت ساری دانائی کی باتیں داخل ہیں۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے کہ والحکمہ سے مراد جو ہے سنت مراد ہے، اللہ کے رسول کی حدیثیں مراد ہیں، کہ جو ہے اللہ کے رسول نے دین کی اشاعت کے لیے جو باتیں بیان فرمائی ہیں، اور اپنی زبان سے ان باتوں کو کیا کہا جاتا ہے، حدیث کہا جاتا ہے، سنت کہا جاتا ہے۔ تو جو ہے آپ جو ہے کتاب کی بھی ان کو تعلیم دیں، سمجھائیں، اور حکمت بھی، حکمت و دانائی بھی کیا کریں، ان کو بتلائیں۔ اور پھر آگے چل کر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور یہ لوگ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی کے اندر تھے۔ کون لوگ؟ یہ اہل مکہ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی کے اندر تھے۔ کیسی گمراہی؟ آپس میں لڑنا، جھگڑنا، لوٹ مار، قتل و غارت گری، اور اسی طریقے سے حلال و حرام کے درمیان تمیز نہ رہنا، اولادوں کے اوپر رحم نہ کرنا، بچیوں کو زندہ دفن کر دینا، بہت ساری بے حیائی اور بہت ساری بیماریاں جو ہیں ان اہل مکہ کے اندر تھا۔ یہ بہت بڑی گمراہی کے اندر کیا تھے؟ اللہ کے رسول کے آنے سے پہلے کیا تھے؟ بڑی گمراہی کے اندر تھے۔ اللہ کے رسول آئے تو جو ہے یہ ہدایت کے اوپر آ گئے۔ اللہ کے رسول آئے تو کس کے اوپر آ گئے؟ ہدایت کے اوپر آ گئے، ورنہ اللہ کے رسول کے آنے سے پہلے یہ بڑی گمراہی کے اندر کیا تھے؟ مبتلا تھے۔ پھر آگے چل کر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور دوسرے بھی انہی میں سے ہوں گے جو اب تک ان سے نہیں ملے۔ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ، اور دوسرے بھی انہی میں سے ہوں گے جو ان سے اب تک نہیں ملے۔ اللہ کے رسول کے بارے میں تو یہ بیان فرمایا گیا کہ اللہ کے رسول کو امیین کی جانب بھیجا گیا، بے پڑھے لکھوں کے اندر، ان پڑھوں کے اندر بھیجا گیا، مکے کے اندر بھیجا گیا، اور دوسری آیت کے اندر کہا گیا کہ اور دوسرے بھی ہوں گے جو انہی میں سے ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ جو ہے اللہ کے رسول کے پاس اس وقت جو لوگ ایمان قبول کیے تھے وہ لوگ تو ایمان قبول کر لیے، اور بہت سارے وہ لوگ تھے جو اللہ کے رسول سے ملے نہیں، جو بعد میں آنے والے ہیں، قیامت تک کے انسان مراد ہیں۔ کہ اللہ کے رسول کی ذات گرامی وہ ہے جو قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے کیا ہیں؟ آپ نبی ہیں، جس کو دوسرے مقام پر بھی اللہ نے بیان فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، کہ ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں کے لیے جو ہے نبی بنا کر بھیجا، بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا، خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا، اور جو ہے ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے۔ تو جو ہے جتنے بھی لوگ قیامت تک آئیں گے سب آخرین منہم کے اندر کیا ہیں؟ داخل ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مروی ہے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری کے اندر نقل کیا ہے۔ وہ یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ صحابہ بھی تھے، اور جو ہے سورہ جمعہ نازل ہو گئی۔ کیا ہے؟ سورہ جمعہ کیا ہو گئی؟ نازل ہوئی۔ جب سورہ جمعہ نازل ہوئی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول سے پوچھا وآخرین سے کون مراد ہے؟ تو اللہ کے رسول سے ہم نے جو ہے ایک بار نہیں پوچھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے دوبارہ پوچھا، اور تیسری مرتبہ بھی پوچھا، یعنی مکرر 3 مرتبہ ہم نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ ہم لوگ تو وہ ہیں جو آپ پر ایمان لائے، وآخرین سے کون مراد ہے؟ دوسرے لوگ کون مراد ہیں؟ بار بار اللہ کے رسول سے سوال کیا گیا۔ تو وہیں پر جو ہے اتفاق سے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کیا تھے؟ موجود تھے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے سلمان فارسی کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا کہ ان سے اس قسم کے لوگ کیا ہیں؟ مراد ہیں۔ اور مطلب یہ ہے کہ اگر دین، اگر ایمان سریا پر ہوتا، اگر ایمان ستاروں پر ہوتا، اتنا دوری پر بھی ہوتا، تو یہ فارس کے لوگ ایسے ہیں، یہ سلمان فارسی جیسے لوگ ایسے ہیں کہ ایمان کو وہاں سے بھی تلاش کر کر لے کر آ جاتے، یعنی اتنی جد و جہد کرنے والے تھے۔ اور حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے تابعین نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ وآخرین منہم میں سے جو ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی مراد ہیں، جو بڑے علم کے حاصل کرنے والے اور دین کے مسائل کو اخذ کرنے والے اور دین کے تعلق سے جو ہے بہت زیادہ علم حاصل کرنے والے تھے۔ تو گویا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا بھی نام جو ہے بعض مفسرین نے نقل کیا ہے، لیکن بخاری سے
معلوم ہوتا ہے کہ جو اللہ کے رسول نے بیان فرمایا، جس کو امام بخاری نے نقل بھی کیا ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے پائے کے صحابہ ہیں، بڑی عمر 350-400 سال کی تقریباً عمر اللہ رب العزت نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ بڑی جد و جہد کے ساتھ وہ اسلام کے دامن میں آئے۔ ان کی زندگی کے تعلق سے لکھا ہوا ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مجوسی تھے، آگ کی پوجا کرنے والے تھے، اس کے بعد وہ یہودی بن گئے حق کی تلاش میں۔ پہلے مجوسی تھے حق کی تلاش میں، بعد میں یہودی بن گئے، پھر بعد میں حق کی تلاش میں یہودی سے عیسائی بن گئے، یہاں تک کہ عیسائی بننے کے بعد حق کی تلاش میں جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے تلاش کر لیا اور مدینے میں آ گئے اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے اور جو ہے ایک اللہ کے اوپر اور اللہ کے نبی کی رسالت کو قبول کر لیا اور جو ہے چوتھے نمبر پر جو ہے جا کر جو ہے ایمان ان کو کیا ہوا، نصیب ہوا۔ پہلے مجوسی، بعد میں یہودی، پھر عیسائی، پھر جا کر جو ہے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین ملا، اسلام ملا اور وہ جو ہے مسلمان ہوئے۔ تو یہ سلمان فارسی جیسے لوگ ایسے ہیں، اللہ کے رسول کا ہاتھ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ ایسے ہیں جو حق کی تلاش میں، اگر دین سوریا پر ہوتا، ستاروں پر ہوتا تو ان جیسے لوگ دین کو کیا کرتے، وہاں سے بھی تلاش کر کے لے آتے۔ تو بہرحال مخصوص لوگوں کا تذکرہ جو ہے مفسرین نے بیان کیا، لیکن خلاصہ کے طور پر اگر کہا جائے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، کہ اور دوسرے بھی ہیں جو ان سے ملیں گے، یعنی اس رسول کے اوپر ایمان لائیں گے، لما یلحقوا بہم، جو ابھی ان سے ملاقات نہیں کیے ہیں۔ اس سے جو ہے قیامت تک آنے والے سارے انسان کیا ہیں، مراد ہیں کہ جو ہے قیامت تک جو ہے اسلام پھیلتا رہے گا اور جو بھی اسلام کے اندر داخل ہوگا وہ اللہ کے رسول کے اوپر بھی کیا کرے گا، ایمان لائے گا۔ پھر آگے چل کر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے۔ کون؟ وہ اللہ کی ذات ایسی ہے جو غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ پھر آگے چل کر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے وہ دیتا ہے۔ یعنی یہ دین کا مل جانا، یہ ایمان کا مل جانا، یہ اسلام کا مل جانا، یہ اللہ کی عطا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے دین کے اندر کیا کرتا ہے، داخل کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے بعض یہودی یہ کہا کرتے تھے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے یہودیوں کے اندر آنا چاہیے اور جو ہے بنی اسرائیل کے اندر آنا چاہیے، وہ کیوں بنو اسماعیل کے اندر چلے گئے؟ تو اس سے وہ بھی مراد ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے کہ نبی کو جس کے اندر بھیجنا چاہیں اللہ اس نبی کو اس کے اندر کیا کرتا ہے، بھیجتا ہے۔ تو بہرحال ایک مراد تو یہ ہے، اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نبوت عطا فرمایا۔ اللہ کے نبی کو نبوت کا مل جانا یہ اللہ کے نبی کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا جو ہے فضل ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا، نبوت سے سرفراز فرمایا۔ اسی کو اللہ نے دوسرے مقام پر فرمایا ان فضلہ کان علیک کبیرا، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، یہ نبوت کا مل جانا محمد الرسول اللہ کے لیے یہ اللہ کا بڑا فضل ہوا اللہ کے رسول کے اوپر۔ تو گویا کہ یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے نبوت عطا فرماتا ہے، اور اللہ کا یہ بڑا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے دین عطا فرماتا ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے جو ہے ایمان کے اندر اس کو کیا کرتا ہے، داخل کرتا ہے۔ پھر آگے بیان فرمایا واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالی ہی بڑے فضل والے ہیں، بڑی عظمت والے، بڑی شان والے کون ہیں؟ یہ اللہ رب العزت کی ہی ذات گرامی ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن مجید سیکھنے سکھانے، سمجھنے سمجھانے، قرآن کے طرز کے مطابق اللہ ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 4 آیتوں کی مختصراً تفسیر کی گئی ہے، ماں بقیہ انشاءاللہ کل باتیں آئیں گی۔ بس اللہ سے دعا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت پر قائم رکھے، ایمان پر قائم رکھے۔ اللہ نے جو ایمان ہمیں دیا، جو ہدایت ہمیں دیا، جو اسلام ہمیں دیا، اللہ تعالیٰ اتنی بڑی نعمت ہمیں دی ہے، اللہ ہمیں اس نعمت پر شکر گزاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اللہ کے رسول کو خاتم النبیین مان کر ان کے طریقے کے مطابق اللہ ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔
ہے